پہ صحابہ کی جو میرے صدائے ہیں، ایک مرد وضو من لحوم الابل، اونٹ کے گوشت ناقض وضو ہے یا نہیں؟ ابل کو کیوں ابل کہتے ہیں بتایا تھا ایک دفعہ، یاد ہے یا کسی کو نہیں ہے؟ یاد نہیں ہے؟ وجہ تسمیہ ہے کہ ابل کو کیوں ابل کہتے ہیں، یہ حال ہے آپ لوگوں کا۔ سارا فقہ پڑھا ہے، ابھی تک ابل کا وجہ تسمیہ نہیں جانتا ہے کہ اونٹ کو کیوں ابل کہتے ہیں۔ تو فقہ میں نہیں پڑھا ابل ہے، بتایا بھی تھا میرا خیال ہے، میں نے آپ کو نہیں بتایا پک؟ ہاں اچھا، بول کا کیا معنی ہے؟ بول کس کو کہتے ہیں؟ پیشاب کو۔ اونٹ جو ہے وہ اپنے ٹانگوں پر پیشاب کرتا ہے، اس وجہ سے ابل کو ابل بول سے ہے کہ وہ ٹانگوں پر پیشاب کرتا ہے۔ اونٹ والے جانتے ہیں، جو اونٹ کو دیکھا ہے یا اونٹ رکھا ہے، تو اس وجہ سے ابل کو ابل کہتے ہیں، یہ وجہ تسمیہ ہے۔ اچھا اچھا بھائی چلو، تو اونٹ کا گوشت ناقض وضو ہے یا نہیں، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ اونٹ کا گوشت ناقض وضو ہے یا نہیں، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت ناقض وضو ہے، خواہ وہ کچا یا پکا۔ پکا کر کے کھاؤ اس کو یا کچا کھاؤ، وضو ٹوٹ جاتی ہے، اس کھانے کے بعد پھر وضو کرنا۔ باقی اونٹ کے گوشت کے علاوہ کلیجی ہے، جگر ہے، دل ہے، گردے ہے، پھیپھڑے ہے، کوہان، اس کے اوجڑی وغیرہ، کہ یہ ناقض وضو ہیں یا نہیں، اس میں دو روایتیں، دو قول ہیں، ایک نقض کا، دوسرا عدم نقض کا۔ تو یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب۔ جمہور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، جمہور فرماتے ہیں کہ لحوم الابل یہ ناقض وضو نہیں، اس کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتی۔ بات سمجھ رہے؟ امام احمد بن حنبل کی دلیل کے ناقض وضو ہے، وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہے۔ کیا ہے یہ حدیث؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقالت توضؤوا منها۔ اب امر فرمایا کہ وہ اونٹ کا گوشت کھا کے پھر وضو کرو، اس تو ناقض ہے کہ وضو کا امر کیا، اگر ناقض نہ ہوتا تو پھر امر کرے کہ کیا ضرورت۔ وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ لُحُومِ الْإِبِلِ غنم، بکری کے گوشت، فرمایا لا تتوضؤوا منها، وضو نہ کرو۔ بکری کا گوشت ناقض وضو نہیں ہے، باقی اونٹ کا گوشت ناقض وضو۔ اسی حدیث سے امام احمد بن حنبل استدلال فرماتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جمہور اس حدیث کا جواب دیتے ہیں، جمہور اس حدیث کا جواب دیتے ہیں، یہاں وضو سے وضو لغوی مراد ہے، اصطلاحی نہیں۔ وضو لغوی ہاتھوں کا دھونا اور منہ کا دھونا کلی کرنا، یہاں یہ وضو سے مراد یہ وضو ہے لغوی۔ وضو اصطلاحی تو وہ ہے کہ اعضاء اربع کا، وجہ کا، یدین کا، رجلین کا دھونا، سر کا مسح کرنا، وہ وضو اصطلاحی ہے۔
تو یہاں وضو اصطلاحی مراد نہیں، وضو لغوی مراد۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ منسوخ ہے، یہ جو حدیث ہے وضو والا یہ منسوخ۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ استحباب پر محمول ہے خواص کے لیے، جو خواص ہے ان کے لیے مستحب ہے کہ اونٹ گوشت کھانے کے بعد وضو کرے۔ خواص یعنی آپ علماء کے لیے، عوام کے لیے وہ مستحب ہے، وہ بھی سمجھا گیا۔ آپ خواص ہیں نا، بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ خواص یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع ہے نا، خاصہ اس کا واحد ہے نا، تو آپ خواص ہے۔ خاص کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اوصاف اس میں ہے دوسروں میں نہیں۔ تو آپ علماء اچھے اوصاف والے ہیں نا، اچھے صفت والے ہیں، دوسروں میں عوام میں یہ صفات کہاں پائے جاتے ہیں؟ تو اسی لیے آپ خواص ہے کہ آپ کے جو صفات ہے دوسروں میں وہ موجود نہیں۔ خاصہ کس کو کہتے ہیں؟ ما یوجد فیہ ولا ما یختص بہ ولا یوجد فی غیرہ۔ شرجامی میں یہ آپ نے پڑھا ہے، خاصہ کا معنی شرجامی میں پڑھا ہے کہ ما یختص بہ ولا یوجد فی غیرہ۔ سمجھا گیا؟ جواب آ گیا سمجھ میں جمہور کی طرف؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ وضو کا لغوی معنی نہیں، بس وہ ایک ہی معنی ہے اصطلاحی۔ یہاں وضو آیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے اصطلاحی وضو مراد ہے، لغوی وضو مراد نہیں۔ وہ تو لغوی وضو کو بالکل مانتے نہیں۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ۔ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حافظ ابن تیمیہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ وضو کے جو لغوی معنی اس بارے میں بہت سے روایات وارد ہے۔ وضو کا لغوی معنی روایات سے ثابت ہے۔ نمبر 1، ترمذی میں اکراش کی حدیث۔ نمبر 1 ترمذی میں اکراش کی حدیث، غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ ومسح ببلل کفیہ وجہہ وذراعیہ وراسہ فقال یا اکراش ھذا الوضوء مما غجرت النار۔ آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے کے بعد ہاتھ کو دھونا یہ ہے وضو۔ تو یہ لغوی وضو ہے۔ وضو اصطلاحی میں تو 4 اعضاء کو دھویا جاتا ہے، نہ کہ ایک۔ ہاتھ کو دھویا، چہرہ پر مسح کیا، سر پر مسح کیا، فرمایا ھذا الوضوء مما غجرت۔ نمبر 2 ترمذی میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ۔ طعام کی برکت ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھو لے، کھانے کے بعد بھی ہاتھ کو دھو لے۔ تو یہاں لغوی وضو مراد ہے، وضو اصطلاحی نہیں ہے کہ کھانے سے پہلے مکمل وضو کرے، کھانے کے بعد پھر مکمل وضو کرے۔ تو یہ بھی وضو لغوی ہے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھو لینا چاہیے، یہ سنت ہے، بہتر ہے، افضل ہے، مستحب ہے۔ تو بعض حضرات کیا کہتے ہیں، ہاتھ دھو لو، کہتے ہیں بھی میں نماز پڑھ کر کے آیا،
ید المصلی طاہر. تو یہ غسل یدین یہ طعام کی برکت کے لیے ہے، یہ صفائی کے لیے نہیں. بے شک آپ کے ہاتھ صاف ہو، کہ آپ ہاتھ دھو لیں اور ہاتھ پر کپڑا بھی نہ لگائے کہ آج آپ کے ہاتھ گیلی ہوں کہ آپ طعام کو شروع کریں. شامی میں لکھا ہے غسل الیدین قبلہ لنفی الفقر ولا یمس یدہ بالمندیل لیبقى اثر الغسل فیہ. شامی کہتا ہے کہ ہاتھ جب دھو لیتے ہو تو اس کو کپڑے پر مت صاف کرو، پانی کے قطرات کے ساتھ سمجھانا آپ کانا شروع کریں گے، اس میں برکت ہے. فقر و احتیاجی کو دور کرنے کے لیے یہ ہاتھوں کا دھونا، یہ نہیں صفائی کے لیے نہیں ہے. بہت سے مقامات پر ایک دفعہ علماء سے بڑے بڑے سمجھانا عالم بیٹھے ہوئے تھے، شیخ الحدیث اس میں، تو وہاں یہ بات چلی میں کہ بھائی ہاتھ صاف ہے. میں نے کہا ہاتھ کی صفائی کے لیے نہیں ہے، یہ تو برکت ہے طعام کے لیے. میں نے کہا میں تو ہاتھ دھو لوں گا، آپ نہ دھوئیں، لاؤ بھائی پانی. ہم تو سمجھا یہ یاد رکھنا چاہیے. تو آپ خواص سے ماشاءاللہ علماء کرام ہے. یہ نہیں ہے کہ مسئلہ آپ کو معلوم نہیں، یہ تو معلوم ہے آپ کو، سب کچھ ہے. میں پھر سبق پر یہ مقام بولنے کا اسی لیے میں، یہ نہیں ہے کہ اس لیے میں بیان کرتا ہوں کہ آپ کو نہیں آتا یہ مسئلہ، آتا ہے، لیکن اس سبق کے متعلقات میں سے سمجھا گیا. یہ دو حدیث. نمبر 3 ابو امامہ کی حدیث کنز العمال میں. نمبر 3 ابو امامہ کی حدیث کنز العمال میں. اذا كان احدكم على وضوء فاكل طعاما فلا يتوضا الا ان يكون لبن الابل اذا شربتموه فتمزمزوا بالماء. کہ جب وضو تمہیں ہے تو کھانا کھاتے ہو، پھر وضو کی ضرورت نہیں. اگر اونٹ کی دودھ ہے اس میں چکراہٹ ہے، رسومت ہے، لہذا پھر کلی کرو، منہ کو دھو لو. تو یہاں وضو سے لغوی مراد ہے، اصطلاحی نہیں. یعنی نمبر 4 نصب الرایہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت. نمبر 4 نصب الرایہ میں عبداللہ بن مسعود کی کہ انہو غسل یدیہ قبل الطعام، انہو غسل یدیہ من الطعام ثم مسح وجہہ وذراعیہ ثم مسح وجہ فقال ھذا وضوء من لم یحدث. ھذا وضوء من لم یحدث، جو بے وضو نہیں تو ہاتھوں کو دھو لیا، چہرہ پر مسح کے فرمایا یہ ہے وضو. تو یہ لغوی وضو ہے، اعضائے اربع کو غسل نہیں کیا. کتنے ہو گئے؟ 4. نمبر 5 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نسائی میں، ابو داود میں، حین مسح وجہہ وذراعیہ وراسہ ورجلہ فقال ھذا وضوء من لم یحدث. آپ نے چہرہ کو دھو لیا، سر کو مسح، سر پر بھی ہاتھ پھیر لیا، پاؤں کو مسح کیا اور فرمایا کہ جو بے وضو نہ ہو باوضو ہو اس کا یہی وضو ہے. تو یہ بھی اعضائے اربع کو تو دھویا نہیں، یہ وضو لغوی ہے. نمبر 5 حضرت معاذ کی روایت. نمبر 5 فرمایا کننا نسمی غسل الفم والید وضوءا، کننا نسمی غسل الفم والید وضوءا ولیس بواجب. ہم منہ کو دھونا
ہاتھوں کو دھونے کو وضو کہتے تھے، لیکن یہ واجب نہیں، ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ رہے ہو بات کو یہاں تک یا نہیں؟ قال ابو عیسیٰ وقت روى الحجاج بن ارطاط هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن سعيد بن زيد، والصحيح حديث عبد الرحمن بن ابي ليلى عن براء بن عازب وهو قول احمد واسحاق وراء وبيت الضبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ذي العزى، وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن حجاج بن ارطاط فاخطأ فيه، وقال عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابيه عن سعيد بن حذير، والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال اسحاق اصح ما في الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث